कल होगी यकम ज़िलहज ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी शुरू। मवेशी मंडी जंडावाला में राजनपुर से आए बकरों की धूम। रंग बिरंगे खूबसूरत बकरे सबकी तवज्जो का मरकज बन गए हैं। आपको बता रहे हैं ईद कुर्बान की आमद है। ईद कुर्बान की तैयारियां भी जोरों पर हैं। कल होगी यकम ज़िलहज। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी शुरू हो गई है। मवेशी मंडी जंडावाला में राजनपुर से आए बकरों की धूम है। रंग बिरंगे खूबसूरत बकरे सबकी तवज्जो का मरकज बन गए हैं। बच्चे बड़े सभी इस वक्त पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे उवैस अली से। जी उवैस, बताइएगा, राजनपुरी बकरों की धूम मची हुई है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जंडावाला मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर राजनपुर से आए खूबसूरत रंग बिरंगे और भारी भरकम जो जानवर हैं उनकी धूम है। फैसलाबाद के शहरी जो हैं उन बकरों को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इसी वाले से मेरा कैमरामैन जो है हसन चौहान आपको दिखा सकता है कि मेरे पीछे इस वक्त जानवर मौजूद हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं। राजनपुर के दूर दराज इलाकों से फैसलाबाद के शहरियों को ये खूबसूरत फराहम करने के लिए व्यापारी हजरात यहाँ पर लेकर आए हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि आप यहाँ पर बकरा खरीदने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे इस वाले से, कैसे हैं यहाँ पर जानवर? हाँ जी, नहीं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर हैं, देख रहे हैं कद काट भी इनके अच्छे हैं और हमें तो पसंद आए हैं 2-3 बकरे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बन जाएगी इनसे बात। और हम कहते हैं और लोगों को भी कि यहाँ पे आएँ, चेक करें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है। और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने अच्छी तरह से उनको पाला है उन्होंने, बहुत खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि जंडावाला में जो मवेशी मंडी सजाई गई है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, ज़िले इंतज़ामिया से फैसलाबाद में जो है वो बेशतर मकामात पर मंडी मवेशियाँ लगाई गई हैं ताकि ईद कुर्बान के मौका पर शहरियों को जो है वो कुर्बानी के जानवरों की सहूलत फराहम की जा सके। इसी वाले से जो है वो जंडावाला में जो मवेशी मंडी लगाई गई है उसमें जो बकरे दूर दराज के इलाकों से आए हैं उनको देखने के लिए शहरियों की जो है वो यहाँ पर कसीर तादाद मढ़ाई है। और व्यापारियों की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि फैसलाबाद के शहरियों को ख़ुसूसन जो है वो खूबसूरत जानवरों की सहूलत फराहम करने के लिए यहाँ पर जानवर लेके आए हैं। जी अच्छा, वैसे ही आपने बताया कि राजनपुरी खूबसूरत और भारी भरकम बकरे जो हैं वो लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। जरा कैमरामैन से कहिएगा आप कैमरे को पैन करें और हमें भी दिखाएं खूबसूरत बकरे जो इस वक्त हैं वहां पर अवेलेबल, और इनके अलावा दूसरे जानवर कौन से हैं जो तवज्जो की मरकज बने हुए हैं, और दूसरा रेट्स के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कैमरामैन हसन चौहान जो है वो आपकी दरख्वास्त पर दोबारा दिखा सकता है कि यहाँ पर जो बकरे मौजूद हैं वो इंतहाई खूबसूरत हैं और उनके रंग जो हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं, जिनको देखने के लिए शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। ये राजनपुर के खसूसी जानवर होते हैं जिनके कद भी जो है वो लंबे होते हैं और उनके जो इजसाम हैं वो भी खूबसूरत होती है, दूम भी इनकी लंबी होती है। और फैसलाबाद के शहरी इस तरह के जानवरों को जो है वो बहुत जो है वो पसंद करते हैं और मुतालबा भी किया जाता है कि इस तरह के जो जानवर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाए जाएं। तो इसी ये सहूलत फराहम करने के लिए जो है वो पंजाब भर से फैसलाबाद में इस तरह के जानवर लाए जाते हैं। जी उवैस अली, आप हमें राजनपुरी खूबसूरत और भारी भरकम बकरों के हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी रुक करेंगे टोबा टेक सिंह का, जहां मवेशी मंडी में तो मवेशी मंडी को फाल कर दिया गया, लेकिन गिनती के जानवर होने की वजह से आढ़ती मनमाने रेट्स लगाने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, तोबा टेक सिंह की मवेशी मंडी की बात करें, मवेशी मंडी तो फाल हो चुकी है लेकिन गिनती के जानवर यहाँ पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो मनमर्जी के रेट लगते हुए नजर आ रहे हैं और शहरी भी बहुत कम तादाद में नजर आ रहे हैं। और इक्का दुक्का अगर आते हैं तो वो जब रेट्स पूछते हैं तो उनके जो है रोंटे खड़े हो जाते हैं कि इतने हाई रेट जो है। मेरे साथ कुछ एक शहरी मौजूद भी, उनसे बात भी करेंगे, उनकी जाम से जो है रेट्स पूछे गए हैं। आप बताइएगा किस तरह समझते हैं कि चंद बकरे हैं, क्या रेट्स लगाए जा रहे हैं अभी? ये 1,20,000 मांग रहे हैं लेकिन हमने 90,000 लगाया। 90 का नहीं दे रहे, वो बोलते हैं रेट ज़्यादा है, ये बार बहुत महंगा है। जो 30 वाला है वो 60-65 का मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी। और ये है बकरा जिसका रेट्स इन्होंने लगाया, एक ये है और एक इस साइड पे खड़ा है, दोनों का उन्होंने 90,000 रुपये लगाया, लेकिन शायद वो देते हुए नज़र नहीं आ रहे। उनका कहना है कि 1,20,000 के हम दोनों बकरे जो है देंगे। रेट्स इतने ज़्यादा जिसकी वजह से अब आपको अभी तक वीरानियाँ ही नज़र आ रही हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको कुछ 10 से 15 बकरे ज़रूर नज़र आएंगे, इसके अलावा पूरी मंडी आपको अभी खाली ही नज़र आ रही है।
اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے کیونکہ چند دن پہلے جو ہے آتی ہے زیادہ جانور، پھر اس کے بعد خرید و فروخت کی جا رہی ہے، لیکن آج جو ہے سنڈے کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، زیادہ امید تھی کہ لوگ آج اچھی خاصی تعداد میں ہوں گے، جانور یہاں پر آئیں گے، لیکن جانور بہت ہی اس کم وقت جو ہے تعداد۔ وہ مہیا کیے گئے ہیں۔ شاہد محمود آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ٹوبا ٹیکسنگ کی منڈی کے حوالے سے۔ رخ کریں گے جھنگ کا۔ جھنگ مویشی منڈیاں غیر فعال، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بات کریں گے اویس خان سے۔ جی اویس، جنگ کے اندر مویشی منڈیوں کو فعال نہیں کیا جا سکا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق جو ہے وہ مویشی منڈیوں کو ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد جو حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق فعال کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ضلع بھر کے اندر 7 منڈیوں کے قیام کا ضلع انتظامیہ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا، جس میں تحصیل جنگ کے اندر جو ہے وہ 3 منڈیاں شامل ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق جو ہے تمام تر اقدامات حتمی مراحل کے اندر داخل کر لیے گئے ہیں۔ شہری علاقوں کے اندر جانوروں کی فروخت پر مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ کرونا SOPs پر بھی سختی کے ساتھ عمل درآمد ممکن کروایا جائے گا تاکہ کرونا وائرس کو جو ہے کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ اس حوالے سے محکمہ صحت، لائف سٹاک اور دیگر محکموں کی ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں، جو تمام تر اقدامات جو ہیں اس کو عملی طور پر جو ہے ممکن کریں گی۔ میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ تحصیل جنگ کے اندر جو ہے وہ تمام تر جو مویشی منڈیاں ہیں اس کے حوالے کو مکمل کرنے اور فعال کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے گی۔ مویشی منڈیاں فعال نہ ہونے کے باعث جو خریداروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ شہری علاقوں میں مویشیوں کی جہاں پر پابندی عائد کی گئی ہے، وہیں پر جو بیرون علاقہ جو موجود جو ہے وہ مویشی منڈیوں کو بھی فعال جو ہے وہ نہیں کیا جا سکا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کے مطابق اقدامات کا عمل جو ہے مکمل کیا جا رہا ہے اور تمام تر جو ہے وہ اس کے اوپر SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ مویشی منڈیوں میں رواں سال جو ہے وہ پرچی سسٹم پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے تاکہ شہریوں کو جو ہے وہ سستے جو ہے وہ جی اویس خان آپ ہمیں جھنگ کی مویشی منڈی کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ عید کی آمد ہے۔ عید کے جانوروں کی خریداری کے لیے تحصیل احمد پور، سیال اور کوٹ بہادر میں 2 سیل پوائنٹس قائم کر دیے گئے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے نمائندہ عمار یاسر سے۔ جی عمار، عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی تحصیل احمد پور سیال میں 2 مقامات پر جو ہے وہ سیل پوائنٹ قائم کر دیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال رمیز ظفر آج جو ہے وہ احمد پور سیال میں بنائے جانے والے سیل پوائنٹ پر پہنچے اور یہاں پر انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ یہاں پر جو ہے بیپاریوں کی جانب سے اپنے جانور بھی جو ہے وہ لائے گئے ہیں اور آنے والے جو ہے وہ شہری یہاں پر آ کے جانوروں کی خرید و فروخت بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر رمیز ظفر موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ سر، احمد پور سیال میں اور کوٹ بہادر میں 2 مقامات پر جو ہے وہ سیل پوائنٹ قائم کیے گئے ہیں۔ محکمہ لائف سٹاک کا عملہ بھی موجود ہے، دیگر عملہ بھی تعینات کر دیا گیا ہوگا، تو اس حوالے سے کیا شہریوں کو پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، تو اس حوالے سے جس طرح حکومت پنجاب لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہدایات تھیں کہ 5 تاریخ سے جو ہے وہ جو اینیمل سیل پوائنٹس ہیں وہ اسٹیبلش ہو جانے چاہیے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سنس دی ڈیٹ گیون ہم نے یہ اینیمل سیل پوائنٹ جو ہے اسٹیبلش کر دیا ہے۔ یہاں پہ پانی شانی کا بندوبست کر دیا ہے، چھاؤں کا بندوبست کر دیا ہے۔ یہاں پہ ہمارے لائف سٹاک کے ڈپارٹمنٹ کا کیمپ لگا ہوا ہے، ڈاکٹر موجود ہیں جو اینیمل ٹیسٹ بھی کریں گے اور کر بھی رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہی پیغام ہے کہ جو شہری ہیں وہ بھی یہیں سے آ کے لین دین کریں، خریداری کریں بکروں کی یا جانوروں کی، اور دوسرا جو یہاں پہ بیچنے والے بیپاری ہیں وہ اپنے جانوروں کو ادھر لے کے آئیں، شہر میں نہ لے کے جائیں، تاکہ وہاں پہ جو ان کا فضلہ وغیرہ ہے اس سے جو ہے وہ کوئی سیوریج کا مسئلہ نہ ہو یا انتظامیہ کو کوئی گندگی کے مسائل کو فیس نہ کرنا پڑے۔ تو یہی ریکویسٹ ہے دونوں طبقوں کے لیے کہ ادھر آئیں، ادھر اپنے جانور لے کے آئیں، ادھر سے ہی جانور خریداری کر کے لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں لے کے جائیں۔ باقی اگر کسی بھی چیز کی کوئی بھی مسائل ہوں تو ہم نے کنٹرول روم بھی قائم کیا ہوا ہے جس کے انچارج ارشد صاحب ہیں، تو وہ ہمہ وقت یہاں پہ موجود ہیں، فون کال پہ بھی موجود ہیں۔ کسی قسم کی شکایت ہو تو تحصیل انتظامیہ سے جو ہے وہ رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اسسٹنٹ کمشنر رمیز ظفر کا کہنا ہے کہ تمام تر انتظامات جو ہے مکمل کر لیے گئے ہیں اور انہوں نے شہریوں کو ہدایت بھی کیا کہ ان سیل پوائنٹ سے ہی آ کر جانوروں کی خریداری کریں، کیونکہ یہاں پر محکمہ لائف سٹاک کا عملہ بھی موجود ہے اور آنے والے تمام جانوروں کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ فروخت کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہاں سے آنے والے شہریوں کو بیمار جانوروں سے جو دیگر مقامات پر بیمار جانور جو ہے فروخت کیے جاتے ہیں تو ان سے بھی ان کی بچت ہوگی اور یہاں پر آنے والے تمام جانور جو ہے ٹیسٹ کے بعد فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اس والے سے اسسٹنٹ کمشنر رمیز ظفر کا کہنا 2 سیل پوائنٹس قائم کر دیے گئے ہیں اور تمام سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ امایات سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ عید قربان سے قبل منافع خوروں کی چھریاں عوام کی جیب پر تیز۔ چنیوٹ میں سبز مسالہ جات کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔
ادرک 500, لہسن 220, ٹماٹر 130 روپے میں ملنے لگا، جبکہ خریدار بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث پریشان ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جاننے کے بابر منیر سے۔ بابر، آگاہ کیجیے گا۔ کمر توڑ جو مہنگائی ہے اس نے غریب آدمی کو پریشان کر دیا ہے۔ جو عید قربان قریب آ رہی ہے، سبز مسالہ جات کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ادرک جو ہے وہ آج 500 روپے تک جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے، اور اسی طرح ٹماٹر اور پیاز اور لہسن کی قیمتیں بھی جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں۔ لہسن بھی 250 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح گزشتہ ہفتے یہ قیمتیں جو ہے وہ کنٹرول تھیں، اب جو عید جو ہے وہ قریب آنی ہے تو قیمتیں مزید جو ہے وہ بڑھ جائیں گی، اور غریب جو لوگ ہیں، جو خریدار ہیں اور شہری پریشان نظر آ رہے ہیں۔ خریدار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے، سبز مسالہ جات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں؟ مسالہ جات بہت بڑھ گیا ہے سر۔ پیاز 45-46 روپے کلو بک رہا ہے، ادرک بہت مہنگا ہو گیا ہے، ٹماٹر جو بھی سبز مسالہ ہے، مرچیں وغیرہ سب مہنگی ہو گئی ہیں سر۔ حکومت کو چاہیے کہ غریب آدمی کو ریلیف دے، غریب جناب مشکل میں ہے، مسالہ جات مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ قیمتیں کوئی کم کرے تاکہ غریب کو کچھ ریلیف ملے۔ بالکل جی، خریدار مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اسے جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے اور متوسط طبقہ جو ہے اسے ریلیف فراہم کیا جائے۔ جس طرح سبز مسالہ جات کی قیمتیں جو ہیں وہ اس میں روز بروز 5 سے 7% تک اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جو عید جو ہے وہ قریب آ جائے گی، دن جو ہے وہ قریب آنے کی وجہ سے جو سبز مسالہ جات ہیں ان کی قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ سبز مسالہ جات کی قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ عید کے قریب آنے پر بابر منیر آپ آگاہ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں بات کریں گے کورونا کیسز کے حوالے سے۔ کورونا کیسز میں نمایاں کمی، ڈویژن میں مزید 5 کیسز رپورٹ۔ فیصل آباد میں 4، جھنگ میں 1 شخص میں وائرس کی تصدیق۔ ٹوبا ٹیکسنگ اور چنیوٹ میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ کورونا کیسز میں بتدریج کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ڈویژن میں مزید 5 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ فیصل آباد میں 4، جھنگ میں 1 شخص میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ٹوبا ٹیکسنگ اور چنیوٹ میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ فیصل آباد میں ڈوبتے ہوئے امبرائڈری سیکٹر کو سہارے کی امید۔ مشیر برائے وزیر اعظم نے امبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کے عہدیداران کو 26 جولائی کو اسلام آباد میں ملاقات کی دعوت دے دی۔ ٹیکس رجسٹریشن، چھوٹ قرضوں کی فراہمی، دھاگے پر عائد ڈیوٹیز پر گفتگو ہوگی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد میں ڈوبتے ہوئے امبرائڈری سیکٹر کو سہارے کی امید ہو گئی ہے۔ اسی پر بات کر لیں گے شراز بٹ سے۔ جی شراز، آگاہ کیجیے گا۔ گزشتہ روز عبدالرزاق داؤد جو کہ مشیر برائے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے فیصل آباد کا دورہ کیا۔ اس دوران فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں صنعت کاروں سے ملاقات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن میں ایکسپورٹر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر صنعت کاروں نے خاص طور پر جو ایس ایم ای سیکٹر، چھوٹے اور درمیانے طبقے کے کاروباری حضرات ہیں، انہوں نے تحفظات سے آگاہ کیا۔ اس حوالے سے امبرائڈری سیکٹر جو کہ گزشتہ 3 سال سے ایک بحرانوں کا شکار ہو چکا ہے اور گھر چکا ہے بحرانوں میں، خاص طور پر 80% انڈسٹری اور یونٹس جو ہیں ان کے بند ہو چکے ہیں۔ اپنے تمام تر مسائل انہوں نے عبدالرزاق داؤد کے سامنے رکھے، جس پر انہوں نے امبرائڈری سیکٹر کو مدعو کیا ہے۔ 26 جولائی کو ملاقات ہوگی امبرائڈری عہدیداران کی عبدالرزاق داؤد کے ساتھ۔ کیا مطالبات رکھے جائیں گے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے رانا عبدالغفور میرے صاحب موجود ہیں، صدر ہیں امبرائڈری سیکٹر سے۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ رانا صاحب بتائیے گا کن کن موضوع کے اوپر جو ہے گفتگو رہے گی 26 جولائی کو جب آپ ملاقات کریں گے مشیر برائے وزیر اعظم سے؟ جی، سب سے پہلے تو میں چیمبر پریزیڈنٹ احتشام جوید صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ کل انہوں نے پہلی دفعہ چیمبر میں اتنی بڑی میٹنگ میں ایس ایم ای سیکٹر کا مقدمہ بہت اچھے طریقے سے لڑا، اور ہمارے لیے انہوں نے اگر 30 منٹ ان کی پوری بات تھی تو 25 منٹ صرف انہوں نے ایس ایم ایز کے لیے بات کی۔ رزاق داؤد صاحب سے جب میری بات ہوئی ہے تو ان کو میں نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اور موجودہ جو اصل صورتحال تھی اس سے آگاہ کیا، اور ان کے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا سیکٹر بھی ہے جو اب بند پڑا ہوا ہے۔ ان کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ سارا کچھ بہت بہترین چل رہا ہے، ایکسپورٹ جناب ہماری تاریخ کی بلند ترین جگہوں پہ جا رہی ہے، سارے سیکٹر چل رہے ہیں۔ لیکن جب میں نے ان کو بتایا کہ ہمارا سیکٹر جو ہے یہ 80% اس وقت بند ہے، اور دوسری چیز یہ کہ گورنمنٹ نے دھاگے کے اوپر، وسکوس اور پولیسٹر کے اوپر 0 ڈیوٹی کر دی ہے، اس کے باوجود جو دھاگا مافیا والے ہیں، وہ جو 4-5 امپورٹر ہیں، وہ ہمیں کسی قسم کا بھی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بات بھی میں نے ان کے گوش گزار کی ہے۔ اور ان سے آگے یہ بھی چیز کہی ہے کہ ہمارے سیل ٹیکس کے لیے جو آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سیل ٹیکس جو رجسٹرڈ نہیں ہے اس کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، اپنی ٹیکس چین کے بارے میں ان کو بتایا۔ ہماری ساری باتیں سن کے انہیں فوری طور پہ ان کا میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں، لیکن وہ تاجکستان کے لیے جا رہے تھے،
اور انہوں نے کہا کہ 26 تاریخ کو 1 to 1 صرف ایمبرائڈری ایسوسی ایشن کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوگی. ہم اپنے پورے سیکٹر کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں اور ایک جامعہ مطالبات بنا کر انشاءاللہ تعالی اسلام آباد ان سے ملنے کے لیے جائیں گے. اسلام آباد ملنے کے لیے 26 جولائی کو میٹنگ ہوگی اسلام آباد میں. شراز بٹ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد میں تجاوزات کے سنگین مسائل سے شہریوں کے ساتھ تاجر برادری بھی پریشان. جنرل سیکرٹری شیخ سرفراز کہتے ہیں چنیوٹ بازار انتظامیہ چاہے تو تجاوزات ختم ہو سکتی ہیں. بات کریں گے فضیل احمد سے. جی فضیل. جی بالکل، فیصل آباد شہر کے 8 بازاروں کی مارکیٹوں کے اندر تجاوزات کی بھرمار ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف عام شہری پریشان ہیں بلکہ تاجر طبقہ بھی پریشانی میں مبتلا ہے. تاجروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تجاوزات کی وجہ سے بازاروں میں رش لگا رہتا ہے، کاروبار پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں. گول چنیوٹ بازار کے جنرل سیکرٹری شیخ سرفراز میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے. جی کیا کہتے ہیں، کیا مطالبہ کریں گے اور کیا مشکلات ہیں تجاوزات کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر تجاوزات جو لگی ہوئی ہیں یہ صرف انتظامیہ کی وجہ سے ہیں. اگر انتظامیہ چاہے تو نہیں لگ سکتی. اس سے کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے. دکاندار 40-60% تقریباً پڑھے لکھے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں بازار ہم باہر مال لگائیں گے پھر بکے گا، اندر نہیں لگائیں گے. آدھی سڑک انہوں نے روکی ہوئی ہے. اگر ہم ان کو بولتے ہیں، ہم تو صدر سیکٹری ہیں نا، ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ کی سرکاری اتھارٹی ہے نہیں، تو اس لیے ہمارا لڑائی جھگڑا ان کے ساتھ دیتا نہیں ہے جیب. تو اس لیے یہ انتظامیہ کو چاہیے عمل درآمد کرائے اور اس پہ فوکس کرے اور چکر ڈیلی بیس پہ کارروائی کرے. جی بالکل، ڈیلی بیسس پہ کارروائیاں کی جائیں. اگر ادارے چاہیں تو تجاوزات ختم ہو سکتے ہیں. اگر چاہیں انتظامیہ تو تجاوزات ختم کروائی جا سکتی ہیں. فضیل احمد آپ آگاہ کر رہے تھے. پنجاب پبلک سروس کمیشن سے امتحان پاس کر کے محکمہ پاسپورٹ میں کانٹریکٹ پر بھرتی ہوئے ملازمین اب دوبارہ امتحان دیں گے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن 1 کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. تفصیلات جان لیں گے وقاص بیگ سے. جی وقاص. جی بالکل، پاسپورٹ آفس میں جاب کرنے والے ملازمین کے لیے جو ہے کانٹریکٹ پر جاب کرنے والے ملازمین کے لیے ایک بار دوبارہ سے امتحانات کی کڑی جو ہے وہ آن پڑی ہے. جس طرح سے فیصل آباد سمیت جو ہے ملک بھر میں 250 سے زائد پاسپورٹ ملازمین کے لیے ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ PPSC یعنی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت امتحان پاس کر کے پاسپورٹ آفس میں جاب حاصل کرنے والے، امیگریشن آفس میں جاب حاصل کرنے والے افراد کا دوبارہ سے ٹیسٹ لیا جائے گا. اور اب یہ ٹیسٹ جو ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہوگا. FPSC یہ ٹیسٹ جو ہے 28 جولائی سے 31 جولائی کے درمیان یہ ٹیسٹ لے گی. پاسپورٹ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 250 سے زائد افراد جو ہیں ان کے لیے یہ ٹیسٹ دینا لازم ہوگا، جو سے پہلے سے کانٹریکٹ پہ بھرتی ہیں، جو کہ پہلے سے PPSC کے ذریعے سے امتحان پاس کر کے اس وقت جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں مختلف پاسپورٹ دفاتر میں. نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بہت سے افراد، ان 250 افراد میں سے بہت سے افراد جو ہیں وہ فارن ٹریننگ پر بھی موجود ہیں، جن کے لیے دوبارہ سے یہ اعلان کیا گیا ہے پاسپورٹ امیگریشن کی جانب سے کہ اب 28 سے 31 جولائی کے درمیان دوبارہ سے انہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت جو ہے امتحان دینا ہوگا اور اس امتحان کو پاس کرنا ہوگا. یاد رہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ہائی کورٹ کی جانب سے کیے گئے ایک فیصلے کی روشنی میں کیا گیا ہے کہ اب دوبارہ سے امتحان لیا جائے گا، جو کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہوگا. وقاص بیگ آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ہنگ میں 12 جولائی سے سکولز میں ہفتہ شجرکاری منانے کی ہدایت. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام ضلع افسران کو ہدایات جاری کر دیں. محکمہ تعلیم مہم کو کامیاب بنانے کے لیے کردار ادا کرے گی. 12 جولائی سے جھنگ کے سکولز میں ہفتہ شجرکاری منانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام ضلع افسران کو ہدایت جاری کر دی ہے. محکمہ تعلیم مہم کو کامیاب بنانے کے لیے کردار ادا کرے گی. تمام سکولز اور تعلیمی دفاتر میں بھی شجرکاری کی جائے گی. ہفتہ شجرکاری خدمت آپ کی دہلیز پر پروجیکٹ کے تحت شروع کی جائے گی. دوسری جانب فیصل آباد کے اصغر مینگو آرچرڈ میں نیشنل مینگو فیسٹیول کا انعقاد. پاکستان میں پائے جانے والی آموں کی ورائٹیز کی نمائش بھی کی جائے گی. زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر انس سرور قریشی افتتاح کریں گے. مینگو فیسٹیول کی مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندہ جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر آگاہ کیجیے گا.
के हवाले से इसी मुनासबत से फैसलाबाद के असगर मैंगो ऑर्चर्ड में आज नेशनल मैंगो फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें वाइस चांसलर ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर सरवर कुरैशी और इसके अलावा जफर कुरैशी जो कि DG AUB रिसर्च हैं, उन्होंने इफ्तिताह किया। यहाँ पर फैमिलीज़ की बड़ी तादाद में मौजूद है। ज़रिए यूनिवर्सिटी के ट्रेजरर उमर सईद कादरी भी अपनी फैमिली के हमरा मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि मैंगो फेस्टिवल में उन्होंने किस तरह से पार्टिसिपेशन की है, कौन कौन सी वैरायटीज़ यहाँ पर देखी हैं, क्योंकि यहाँ पर 20 से ज़ायद मैंगो की वैरायटीज़ रखी गई हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर जो देसी खाने हैं वो भी प्रेजेंट किए गए। आप बताएं सर, फैमिली के साथ यहाँ पर मैंगो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसा जा रहा है? और आपने कलर भी मैंगो का ही पहना हुआ है। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। असगर आर्चर्ड वालों ने 5वां फेस्टिवल रखा था हमारा, क्योंकि बहुत मोहब्बत है तारिक तनवीर साहब के साथ, और हर मेले में हम शामिल होते हैं। पंजाब का एक और मैंगो के लिहाज से फलों का बादशाह है और मौसम ऐसा है, तो सारी फैमिली को हमने मोटिवेट किया एक अच्छी जगह घर से बाहर निकलें एतवार को और बागात देखें, अपनी फसल को देखें, अपनी ज़मीन से जुड़ें। और मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है कि इससे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। जैसे वाइस चांसलर साहब ने बताया, इसको वैल्यू एडिशन करें, इसमें अपना हिस्सा डालें और अपनी फैमिली को साथ लाएं। मैं बाकी दोस्तों को भी कहूँगा कि आइंदा सालों में अपनी फैमिलीज़ को ला के लाएँ और उनको इससे रोशनास कराएं। बिल्कुल, बच्चों को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से फ्रूट हैं दरख्तों पर लगते हैं, क्योंकि बहुत सारा ये भी शिकवा होता है कि बच्चों को शायद मालूम नहीं है कि दरख्तों पे फल किस तरह से लगते हैं। तो बच्चे भी साथ मौजूद हैं फैमिलीज़ के, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि बागात आम, और आपने पहली बार ऐसा देखा है या पहले भी आपने, क्योंकि आमतौर पर घरों में आप जो लेके आते हैं आम वो तो शॉपर में आ जाते हैं, और घर में आपने सिर्फ मैंगो ही देखा होगा। मैंगो ट्रीज़ और बाग जो है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हमारे घर एक्चुअली लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आकर एक वैरायटी जो देखी है उससे बहुत एक्सपोजर हुआ है। और एक्चुअली जो प्रोडक्ट्स देखे हैं कि उनके वेस्ट से जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। और हम लोग बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं कि हम लोग इतनी चीज़ें वेस्ट कर देते हैं कि उनसे इतना कुछ बन सकता है और हम लोग खुद से अपना ज़रिए माश बना सकते हैं उससे। और हमें सीखना चाहिए, ऐसे जाते रहना चाहिए ऐसे फेस्टिवल पर। मैं सबको कहूँगी कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी को मिस ना किया करें। बिल्कुल, इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है उनको मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, बिलखसूस वाइस चांसलर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। और इस वक्त मौजूद हैं वाइस चांसलर ज़रिए यूनिवर्सिटी हमारे साथ। सर बताइएगा कि मैंगो फेस्टिवल का जो इनेकाद किया गया है कितना खुशाइंदा और कितना ज़रूरी है कि बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर फैमिलीज आई हैं और आमतौर पर दरख्तों पर लगे आम बहुत कम बच्चों ने देखे होंगे। आज मैंगो डे मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, और मैंगो हमारा प्राइड है। मैंगो किंग ऑफ फ्रूट है और पाकिस्तान का प्राइड है, क्योंकि दुनिया में सुपीरियर मोस्ट सबसे बेहतरीन जो मैंगो है वो पाकिस्तान में पैदा होता है। और उसका यानी रंग, उसकी शक्ल सूरत, उसका टेस्ट, और दुनिया भर में पाकिस्तानी मैंगो की इतनी मांग है कि कोविड के ज़माने में जब हर अशारिया नीचे जा रहा था, मैंगो की जो एक्सपोर्ट है वो उसका टारगेट कंप्लीट हो गया है। हम आइंदा दिनों में और ज़्यादा, सितंबर तक इसका एंड पीरियड होता है, हम वो एक्सपोर्ट करते रहेंगे। मैंगो जो है वो कोविड में भी उसकी एक्सपोर्ट जो है वो जारी रही और इसका टारगेट जो है वो अचीव किया गया। और पाकिस्तान का जो आम है उसका टेस्ट वाइज वो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, और यही वजह है कि आज फैमिलीज़ की बड़ी तादाद यहाँ पर विजिट करने आई है और यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के जो आम रखे गए हैं ताकि लोग यहाँ पर आएँ। जी, जहांगीर अशरफ, आप मैंगो फेस्टिवल के हवाले से आगाह कर रहे थे।